أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے، خاص کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ کی خدمت میں بھی ناظرین محترم سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمارے عقائد میں. ہم اپنے عقائد کو برملا قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقل و خرد کے میزان میں پیش کرتے آئے ہیں. توحید سے لے کے روز آخرت تک جو ہمارے عقائد ہیں وہ بیان کرتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے مراحل ہیں. ان میں سے ایک مرحلہ گواہی کا ہے کہ ہمارے اعمال کی گواہی خود ہمارے اعضاء و جوارح دیں گے، ہمارا وجدان ہمارا ضمیر دے گا، پھر ہمارا رسول، پھر مسجد، پھر پیش امام، پھر کتاب قرآن، اہل بیت اطہار، بہت سارے گواہ جو قیامت کے دن گواہی دیں گے ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں. آج ہم ناظرین ایک اہم موضوع لے کر اسی عقیدہ روز آخرت کے ذیل میں حاضر خدمت ہیں. آج ہم جو اہم موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مواقف روز قیامت. قیامت کے دن کچھ اسٹیشنز ہیں، کچھ مراحل اور کچھ منازل ہیں جہاں پر ہمیں روکا جاتا ہے. جیسے اسٹاپ کر کے باقاعدہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، پھر آگے دوسری منزل تک ہمیں پہنچنا پڑتا ہے، دوسرے مرحلے تک پہنچنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 50 مواقف ہیں، 50 روکے جانے والی منزلیں ہیں، اسٹیشنز ہیں. there will be 15 stations in the day of judgment. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ایک دن میں منازل اور مواقف سے گزار کر کے ہی ہمیں یا تو جہنم میں فائنلی بھیجتا ہے جو کہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یا پھر جنت میں بھیجتا ہے جو کہ ہمارا آخری پڑاؤ ہوتا ہے. تو یہ جو 50 پڑاؤ ہیں، 50 اسٹیشنز ہیں، اس کی زیادہ تر تفصیلات اور ترتیب کہ کون سا اسٹیشن کب آتا ہے اور کس اسٹیشن کے بعد کون سا اسٹیشن آتا ہے، تفصیل کے ساتھ بہرحال تمام اسٹیشنز کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے. فی الجملہ یہ بتایا گیا کہ 50 اسٹیشنز ہیں. اب ذرا قیامت کے ایک دن کے بارے میں بھی قرآن مجید نے جو بتایا اس پر توجہ کیجئے کہ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن، اور اس دن میں اگر 50 اسٹیشنز ہوں گے، ہر اسٹیشن سے ہمیں گزرنا ہوگا فائنل ڈیسٹینیشن جنت یا جہنم. اس میں داخل ہونے سے پہلے تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ فی الجملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کورٹ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور حساب دینے کے بعد جو بھی رزلٹ ہوگا وہ رزلٹ یا تو ہمیں جنت کے لیے کوالیفائیڈ کرے گا یا پھر ہمیں جہنم کا
سزاوار بنائے گا۔ مواقف میں جو اسٹیشنز 50 ہیں ان میں سے چند کا البتہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں اور قرآن کی آیات میں بیان موجود ہے۔ ہم وہ جو مشہور ترین اور واضح ترین اسٹیشنز ہیں قیامت کے دن کے، اس کو لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات اور تفاسیر کی روشنی میں جو مشہور ترین اسٹیشنز قیامت کے دن کے بتائے گئے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اکٹھا کروں، تو مجھے جو واضح، جس کی ہر چیز واضح بتائی گئی ہے، 8 اسٹیشنز کا علم حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ 50 اسٹیشنز بہرحال قیامت کے دن ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور ہمیں ان تمام اسٹیشن سے، پڑاؤ سے گزر کر کے آخری پڑاؤ جنت میں یا جہنم میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ 8 میں ترتیب کے لحاظ سے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ معقول ترتیب جو روایات اور احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آئی ہے، اسی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے ہماری اس گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور آپ کے پاس جو بھی سوال ہو اسی موضوع سے متعلق وہ ضرور آپ ہم سے کر سکیں گے۔ پہلا پڑاؤ یا پہلا موقف یا پہلا اسٹیشن قیامت کے دن کا، جب حضرت اسرافیل دوسری سور پھونکیں گے اور اس سور کے پھونکے جانے سے ہی تمام مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا، تو پہلا جو موقف ہے، پہلا جو اسٹیشن ہے وہ یہ کہ قبروں سے نکلنے والا موقف۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ خروج، قبروں سے ہم سب کا باہر نکلنا۔ دوسرا موقف ہے موقف حشر۔ روز حشر بھی قیامت کو اسی لیے کہتے ہیں کہ حشر ایک دوسرا موقف ہے کہ جس میں تمام مخلوق خدا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکٹھا فرمائے گا۔ اب وہ کیا اسی زمین پر ایسا کچھ ہونے والا ہے، یا اس میں مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے میدان کی وسعت پیدا کی جائے گی کہ اس میں تمام مخلوق خدا اکٹھا ہو جائے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور قوت پر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ممکن ہے، اور ہمیں اپنی سوچ اور اپنے محدود خیال سے اس کا انکار نہیں کرنا ہے کہ تمام مخلوق خدا کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ دوسرا پڑاؤ ہے یا دوسرا اسٹیشن ہے۔ تیسرا اسٹیشن ہے موقف حساب اور سوال، کہ اب جو تیسرا اسٹیشن ہے جس میں ہمارے تمام اعمال کا حساب اور تمام اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال تمام اعمال سے متعلق۔ اب وہ تمام مخلوق کا کس طرح حساب ہوگا، کس طرح ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ہم سے سوال ہوگا، یہ اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا سسٹم جنریٹ کرے کہ جس سسٹم میں یہ بات اس کے لیے بہرحال کوئی مشکل کی بات نہیں ہوگی۔ چوتھا مرحلہ یا چوتھا اسٹیشن جو ہے وہ موقف میزان کہلاتا ہے۔ میزان ایک ایسا اسٹیشن ہے کہ جب سوال جواب ہو چکے ہوں گے اور حساب ہو چکا ہوگا تو پھر ان اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، میزان عدالت پروردگار میں انہیں رکھ دیا جائے گا کہ اب جس کا پلڑا اعمال کے اعتبار سے وزنی ہوگا وہ کسی حد تک نوید پائے گا، خوشخبری پائے گا جنتی ہونے کی، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، برائیوں کا پلڑا جو ہے اس کا وزنی ہوگا، تو بہرحال اس کو جہنم کی خبر دے دی جائے گی۔ لیکن پانچویں موقف میں جہاں
گواہوں کا موقف ہے، شہادت جس کو موقف شہادت کہتے ہیں، وہاں پر اس کے اعمال پر ججمنٹ سنانے سے پہلے، فیصلے سنانے سے پہلے گواہ بھی پیش کیے جائیں گے، تاکہ جو انسانی سوچ اور اس کی فطرت کے مطابق یہ جو ضرورت ہے کہ اس کو خود صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے کہ اس کو یہ کیوں فیصلہ اس کے حق میں سنایا جا رہا ہے یا اس کے خلاف سنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر واضح ہونے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہیں، وہ کسی بھی مرحلے میں محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ وہ گواہوں کو اس لیے لاتا ہے تاکہ خود انسان جنتی ہو کہ جہنمی ہو، اس پر حجت تمام ہو جائے اور کسی طرح کا کوئی ابہام، کسی طرح کا کوئی بہانہ اس کے لیے رہ نہ جائے۔ چھٹا موقف وہ موقف صراط ہے۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا، آپ نے سنا ہے یہ پل صراط بہت ہی زیادہ انسان کے لیے چیلنجنگ اور بہت زیادہ دشوار گزار مرحلہ ہے۔ یہ موقف جو اسٹیشن ہے صراط کا، کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ البتہ یہاں اس کے اعمال کے اعتبار سے مشکل میں آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ جس کے اعمال اچھے زیادہ ہوں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میزان میں اس کے نیک اعمال جو ہے وہ زیادہ تھے، وزنی پلڑا اس کا تھا، تو اس کے لیے پل صراط سے گزرنا زیادہ مشکل نہیں۔ بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ کن کن لوگوں کو آسانی سے گزرنے کا موقع ملے گا اور کن کن لوگوں کو پل صراط سے گزرنے میں دشواری لاحق ہوگی، اور کن کن لوگوں کو پل صراط سے گزرتے ہی ہلاکت مل جائے گی اور وہ سیدھے جہنم میں گریں گے۔ یہ احادیث کی روشنی میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ہم آج خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ مربوط اور منظم گفتگو آپ کی حسن سماعت کے حوالے کر سکے۔ ساتواں موقف جس پر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو اگلے پروگرام سے کرنے جا رہا ہوں، موقف شفاعت ہے۔ دیکھیے، میزان میں اگر کسی انسان کے اچھے اعمال وزنی بھی ہوں تو دوسرے پلڑے میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ کم ہی صحیح۔ اب برائیوں کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ جنت برائیوں کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کیا کرے؟ دوسری طرف سے جس کے گناہ زیادہ ہیں تو اس کی بھی یہ ایک مجبوری ہے کہ وہ گناہ کے بوجھ میں دب کر بھی، وزنی گناہ کا بوجھ رکھتا ہوا بھی، کچھ نیکیاں بھی دوسری طرف دوسرے پلڑے میں وہ رکھتا ہے۔ کتنا ہی برا انسان تصور کر لیں، کوئی نہ کوئی نیکی اس نے کی ہوگی۔ اب اس نیکی کا بھی انصاف ہوتا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کیا جائے؟ اس بات کو ذہن میں کوئی رکھے نا تو پھر اس کے لیے شفاعت کا جو موقف ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو، کہ یہ شفاعت اس کی ضرورت کیا ہے۔ ضرورت شفاعت کی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر شفاعت نہ ہوتی قیامت کے دن، ہم بتائیں گے شفاعت کیا ہے، شفعاء کون ہیں، شفیع کسے کہتے ہیں، اور کس کی شفاعت ہو سکتی ہے کس کی نہیں ہو سکتی۔ ایک تفصیلی عقیدہ شفاعت پر ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم گفتگو کریں گے۔ تقریباً 15 سال پہلے حقیر سراپا تقصیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کہ اسی شفاعت پر ایک مختصر کتاب بھی لکھوں۔ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 15 سال پہلے کی، کہ بہت مختصر مگر شفاعت کے سلسلے میں بہت ساری مفید باتوں کو ہم نے تحریر کیا تھا۔ وہ کتاب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں لا کے دکھاؤں گا کہ یہ جو مختصر ہے کتاب، اس کو انشاءاللہ مزید ضمیمے کے ساتھ مختلف اور بھی موضوعات جو شفاعت سے مربوط یا یہ جو مواقف ہیں
ان سے مربوط تمام مسائل کو بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شامل کر کے کسی حد تک آپ کے حوالے وہ کتاب کی جائے بعد میں. لیکن فی الحال میں عرض کر رہا تھا کہ شفاعت کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جو یہ بات سمجھ رہا ہے کیا کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی نیکی داخل نہیں ہو سکتی، جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی برائی داخل نہیں ہو سکتی. اب کیا کیا جائے کہ کوئی بھی انسان 100% برا بھی نہیں، کچھ نہ کچھ نیکیاں اس نے کی ہیں، اس کا اجر بھی اس کو ملنا چاہیے، اور نیکیوں کے ساتھ وہ جہنم میں جا نہیں سکتا ہے. اور چاہے کتنا ہی عظیم انسان، متقی، پرہیزگار، زاہد، عابد انسان، مومن انسان ہو، معصومین کے علاوہ، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں عام انسانوں کی، اس کی پرابلم یہ ہے کہ کچھ اس کے ساتھ برائیاں بھی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کے ذرہ برابر برائی بھی وہاں پر اس کو دکھائی جائے گی. تو اب برائیاں تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، اگرچہ کم ہیں، متقی، پرہیزگار اور زاہد ہے اور بہت زیادہ نیک ہے، لیکن برائیاں بھی بہرحال ہیں اس کے ساتھ. تو برائیاں ہیں، جنت میں جا نہیں سکتا اگرچہ بہت کم ہے. ادھر جہنمی برائیاں زیادہ کرنے والا، زیادہ برائی رکھنے والا، گناہوں سے بھرا انسان، کچھ نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اگر شفاعت کا موقف قیامت کے دن نہ ہو تو نہ کوئی انسان جنت میں جا سکے، نہ کوئی انسان جہنم میں جا سکے. تو جہنم میں جانے کے لیے بھی کسی کو شفاعت کی ضرورت ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی انسان کو شفاعت کی ضرورت ہے. شفاعت خود کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے. میں سمجھتا ہوں آج ہم اسی پر گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور آپ کے کالز کے منتظر ہیں کہ آپ اپنے اس موضوع سے متعلق جو سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اس کو لے کر آئیں اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پہلے کالر کو آج کے پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جناب، بسم اللہ، بسم اللہ. سید علی جان شریف کیسے ہیں سرکار؟ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیں. سید بادشاہ، بہت ہی پیاری گفتگو ہے. اللہ آپ کو زندگی دے اور جزائے خیر دے. الہی آمین. اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے. سرکار میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے لوگ نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. تو قبر کا معنی کیا یہی ہے کہ جو ہم 6 فٹ کا یا 7 فٹ کا جو قبر بناتے ہیں اور اس میں میت کو رکھتے ہیں، یا قبر سے یہ بھی مراد ہے کہ موت کے احسار جو ہے اس سے لوگ نکل کر کیونکہ بعض لاشیں تو لوگ ویسے باہر بھی رکھتے ہیں اور بعض دریا میں بھی جاتی ہیں، سمندروں میں بھی جاتی ہیں. ایک تو سوال میرا یہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ اور آل رسول کے علاوہ کسی نبی کو شفاعت کرنے کا حق ہے اپنی امت کا یا صرف انہی ہستیوں کو ہے؟ تو اگر انبیاء کو حق نہیں تو حضرت ویس کرنی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ جتنے میرے قبیلے کا نام نہیں اس کے بھیڑوں کے بال ہوں گے. تو یہ جو عاشق رسول ہیں ان کو شفاعت کا حق انبیاء پر کیوں دیا گیا؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ شفاعت کا جو ملنے کے بعد راہداری جو ہے اہل شیعہ اور سنی میں کہ مولا علی کا پروانہ لکھا ہوا ملے گا تو جنت میں داخل ہوں گے، یہ شفاعت سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ پروانہ. ٹھیک ہے. شکریہ سرکار. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی السلام علیکم مولانا. عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگم سے. عمران شوکت. عمران فضل. عمران فضل صاحب فرمائیے. ہاں جی میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں بیٹھے بات کر رہے تھے، ہمارے اہل سنت بھی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دمبا بھی وہاں پہ ذبح کیا جائے گا
اور جو دھمبا ہے وہ موت ہوگا کیونکہ موت اس دن ختم کر دی جائے گی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ وضاحت کر دیں کہ یہ دھمبا کیا ہوگا اور وہ موت ہوگا, اس موت کو ختم کیا جائے گا اس دن. تو ٹھیک ہے, ہاں جی, اس کے بارے میں تھوڑی شکریہ, جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون میری بہن ہے, کہاں سے؟ ہاں میں مسز جی بات کر رہی ہوں. میں نے ایک چیز عرض کرنی تھی کہ ہاں کہ نا ہم لوگ قیامت کے دن نا مطلب ہم ایک انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کا نا تزکیہ کرنا. ظاہر اتنے سارے گناہ کرتے ہیں, پتہ نہیں نماز بھی ٹھیک ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہمارے امام زمانہ ہمارے پاس ہوتے, ہمارے سامنے ہوتے, اور ہم سب اپنے گناہ جو تھے وہ خود اپنے گناہوں کا ان کے سامنے جاتے اور اعتراف کرتے اور وہ ہم کو سزا دیتے, تو ہم مطلب قبر میں چین سے سوتے کہ چلو ہم نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی. کم از کم قیامت کے دن مولا سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کروا دیجئے. مطلب اب ہم کس طرح اپنے آپ کو تسلی دیں کہ ہمارے پتہ نہیں کیا گناہ ہیں, اور قیامت کے دن ہم سے ہمارے امام راضی بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہوں. ٹھیک ہے, اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. قبلہ تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں. بسم اللہ فرمائیے. میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو سوال یہ کہ جب قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے, تو آپ نے یہ جو اسٹیشنز بتائے جتنے, اس میں یہ ذکر کر دیجئے کہ وہ کب موقع ہوگا جب امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے ہم. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ولایت مولا علی کا کب پوچھا جائے گا, ان اسٹیشنوں کے بعد یا اس سے پہلے, اور جب پوچھا جائے گا تو اس کے سلسلے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ جی خادم حسین کرن جی مانچسٹر سے. ماشاء اللہ, فرمائیے خادم حسین صاحب. یہ چھوٹا سا سوال ہے آپ کے لیے. جی بسم اللہ. سورہ رحمان میں اللہ کے عالم رب متعال نے یہ فرمایا ہے کہ ہر چیز فان ہوگی سوائے اللہ کے چہرے کے. تو وہ چہرہ کس قسم کا چہرہ ہوگا, کیونکہ اللہ تو وجود نہیں رکھتا, تو قرآن بھی لا ریب ہے, تو یہ ذرا فلسفہ جو ہے یہ اس کو بیان کر دیجیے. ٹھیک ہے, اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے میرے بھائی, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی ابو ذر بول رہا ہوں. جی ابو ذر کہاں سے بول رہے ہیں میرے بھائی؟ میں بول رہا ہوں لیڈ سے. لیڈز. جی لیڈ سے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں نے پوچھنا تھا قیامت کے بارے میں ہے. ایک کوشچن ہے کہ القیامت الصغریٰ کا لفظ میں نے سنا ہے پہلے, اور ایک اور چیز کے بارے میں نے سنا تھا کہ القیامت الصغریٰ وہ القیامت الکبریٰ سے پہلے آتی ہے. اور آج کل ایک نئی تحریک ایک چلی ہے عراق میں, ایک یمانی میرے خیال نام ہے اس کا, یمانی تحریک. اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا آپ سے کہ اس کے بارے میں آپ ذرا اپنے رائے بتائیں گے ہمیں. یہ کیا ہے یمانی تحریک؟ یہ تحریک ہے, ایک شخص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس میں ایک احمد شخص کا نام ہے مینشن, تو یہ کہتے ہیں میں وہ احمد ہوں جو کہ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے آئے گا, اور پھر امام مہدی علیہ السلام کا رستہ صاف کرے گا, ان تیاری کرائے گا. چلیے ٹھیک, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ابو ذر لیڈ سے. آخری کچھ کالز لیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جوابوں کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی, میں مولانا صاحب بات کرنی ہے. بسم اللہ, آپ بات کر رہے ہیں, فرمائیے کون صاحب ہیں میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ شمس بول رہا ہوں لندن سے. شمس صاحب لندن سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میں نے تقریباً بہت سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا.
تو اس میں میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک مٹی کی دیوار کے سامنے کھڑے ہیں. تو میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور میں اہل سنت سے میں تعلق ہے میرا. ٹھیک ہے. نہیں خالی دیکھا تھا یا کچھ اور بھی باتیں ہوئی تھیں یا کچھ آگے پیچھے؟ نہیں، بس میں نے صرف یہ دعا کی تھی کہ یار مجھے خواب میں آ جائے کہ کس طرح چہرہ ہے اس کا. تو وہ مٹی کی دیوار کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے وہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا اس کو. میں اور نہ بات ہوئی نہ وہ کھڑا تھا، وہ میں نے دیکھی اور میں بس ختم. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. انشاءاللہ ابھی دیکھتے رہیے گا، آپ کے اس سوال کا بھی ہم جواب دیں گے، گو کہ موضوع ہمارا کچھ اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا، میں سید غیر بس گلاسگو سے بول رہا ہوں. ہاں بولو بیٹا. مولانا آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بگننگ میں بتا رہے تھے کہ ایک پوائنٹ ہوئے گا جو دن میں جب آپ کے سارے جو پیر ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں، وہ سارے بولیں گے، جو آپ نے کیا وہ ان کے ساتھ وہ بتائیں گے، اور وہ آپ کے سارے گناہ بتائیں گے. لیکن سائنس آج کے دور میں بتاتا ہے کہ دماغ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو پھر جب ججمنٹ ڈے پہ ہمارا دماغ بولے گا کیونکہ وہی کنٹرول کر رہا تھا، یا وہ ہمارا دماغ ہی ساتھ بولے گا، یا دماغ ہی ساری چیزوں کے لیے بولے گا کہ کوئی کنٹرول کرے گا. اس کا ایگزامپل لیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کسی گرم چیز کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ میسج جاتا ہے برین پہ کہ گرم ہے، ہاتھ واپس کر لو یا جل جاؤ گے. تو پھر آپ سوال کا بہت اچھا سوال ہے بیٹا، انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہم دیں گے. سمجھ گئے سوال آپ کا، اور انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. بہت اچھا سوال ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے خواب کا پوچھنا تھا پلیز. خواب کا پروگرام نہیں ہے یہ، ویسے یہ پروگرام ہمارے عقائد ہیں، اس میں آج کے موضوع سے متعلق ہو. خواب ایک ویسے آ گیا ہے، چلیے ہم نے نوٹ کر لیا تھا. کوئی اور سوال ہو تو آپ کے پاس ضرور پوچھیے گا. مجھے نا خواب میں نے کل صبح کے نماز کے بعد یہ چیز دیکھی ہے کہ میری نا ایسے طلاق ہو جاتی ہے. تو ادھر طلاق ہو رہی ہے تو ادھر پھر اس میرے خاوند کا جو ہے نکاح ہو رہا ہے، اور میں نے اتنا پیسہ دیکھا ہے، دولت، اتنے نوٹ دیکھے ہیں خواب میں، 50 اور 20 کے نوٹ. تو میں ان میں کھڑی ہوں تو نوٹ ہی نوٹ کہیں سے آ رہے، تو میں اتنی گھبرا رہی ہوں. میں کہتی ہوں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مجھے نہیں یہ چاہیے. میں وہاں سے نکلنے کے چکروں میں ہوں. ویسے آپ کے میاں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں نا؟ جی ٹھیک ہی ہیں، بس اتنے خاص تو نہیں ہیں. چلیے اللہ آپ کو مزید ہمت اور حوصلہ دے، اور آپ کی ازدواجی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیاب فرمائے اور مشکلات کو دور فرمائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جان میں نے پہلے آپ سے کہا، میں نے کہا مولانا صاحب بات کرنی ہے، لائن کٹ ہو گیا، بند کر دیا. آپ نے خواب کے بارے میں بتایا نا؟ ہاں جی وہ میں نے نوٹ کر لیا، آپ سنیے گا. آپ کو میں نے شروع میں بھی سنا ہے. شکریہ. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی مزید صرف 2 کال لے سکیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس کے بعد جواب کی طرف آتے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو. چلیے کال جب تک نہیں آتے، ہمارے آ گئی ہیں کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے؟ مولانا صاحب محمد علی بول رہا ہوں لندن سے. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. محمد علی صاحب لندن سے. تو لیٹ نائٹ آپ کرتے نہیں ہیں پروگرام. جی فرمائیے. یہ بڑے اچھا چینج کیا آپ نے. تو کویسچن میرا یہی ہے، غیور بیٹے نے بھی ابھی فون کیا آپ کو، میرا کویسچن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے قیامت والے دن ہاتھ بولیں گے، زبان گواہی دے گی، پاؤں گواہی دیں گے. تو ابھی دیکھ لیں کہ جب مجرم کو یہاں پہ پکڑتے ہیں تو اس کے فنگر پرنٹ لیتے ہیں. مجرم کچھ بھی نہ بولے لیکن اس کے ہاتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس کے پاؤں کے نشان. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حساب ہوگا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر غیور بیٹے کو زیادہ ایکسپلین کر سکے. ٹھیک ہے. آخری کالر کو. جی ہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں شازیہ بول رہی ہوں مینچسٹر سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری ایک فرینڈ ہے، ان کو آج ملی ہوں تو ان کو خواب آئی ہے، وہ کہتی ہیں کچھ دن تک.
چلیے ابھی میں کیا بتاؤں، خواب کا ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو کہیں ہم بھی خواب ہی کے چکر میں نہ پڑ جائیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، جاوید حر بات کر رہا ہوں نیلسن سے. ماشاء اللہ جاوید حر صاحب فرمائیے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے نیلسن سے. کیسے حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میرے بھائی جاوید فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا آج؟ سوال یہ ہے کہ اکثر حضرت میں خواب میں علم کی زیارت کرتا ہوں، تو کبھی بھی کوئی پریشان ہو کے رات کو جب سوتا ہوں نا، کوئی ٹینشن ہو یا کوئی سو بات ہوتی ہے تو فوراً مجھے علم کی زیارت ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو اسی طرح عاشق بنائے رکھے، اور بہت عظیم بات ہے کہ آپ علم کی زیارت کرتے ہیں. ہمارا موضوع جو ہے وہ آج یہی تھا کہ ہمارے عقائد میں ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن جو مواقف ہیں، دی اسٹیشنز ان دی ڈے آف ججمنٹ، وہ کیا ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ہم نے تو جو اہم ترین اسٹیشنز تھے 7 اس کا ہم نے ذکر کیا آج، اور آپ سے ہم نے اسی موضوع سے متعلق سوال کرنے کو کہا، لیکن سوال بہت اچھے آنے لگے. اچانک خواب کی طرف لوگ مائل ہوئے تو اب ہر ایک کو اپنا خواب یاد آیا. یقیناً ایک پروگرام ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر جو صحیح ہے وہ بتائی جائے، لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا معبر نہیں ہے. جتنا بھی لوگ اپنے خیال سے اپنے دماغ سے بنا کے بتاتے ہیں، کوئی اتھینٹک طریقہ نہیں ہے کہ جو اپنایا جا سکے، مگر یہ کہ کوئی ایسا معبر ہو جس کو اس فیلڈ میں واقعاً مہارت حاصل ہو. وہ اگر ہمیں کوئی مل جائے تو پھر ہم اس طرح کا پروگرام بھی رکھیں. معذرت کے ساتھ ہم خوابوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں واقعاً حقائق کی طرف کہ ہمارے پہلے کالر جناب سید علی جان شاہ صاحب تھے لوٹن سے. انہوں نے خوبصورت 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال ان کا یہی تھا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، قبروں سے سارے باہر نکالے جائیں گے، تو قبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہی قبر ہے جو عام طور سے بنائی جاتی ہے اور اس قبر میں ہمیں لٹایا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا کہ جن کو قبر بھی ملی نہیں تھی اور ان کو یا تو دریا میں ڈال دیا گیا یا وہ اوپر ہی رہے اور ان کے گوشت کو نوچ کر کے جانوروں نے کھا لیا اور مختلف جانوروں نے ان کے اس جسم کو ختم کر دیا. تو قبر سے مراد کیا ہے کہ یہ جو زندہ کیے جائیں گے؟ اصل میں قبر سے مراد انسان کا بدن یا اس کے اعضاء جہاں جہاں بھی گئے ہیں، جس جگہ بھی وہ میلٹ ہوئے ہیں، ذوب ہوئے ہیں، مٹ گئے ہیں، ان جگہوں سے وہ اعضاء نکالے جائیں گے اور ان کو روح پھر دی جائے گی. وہی انسان بالکل جیسے یہاں دنیا میں تھا ویسے ہی قیامت کے دن ظاہر ہوگا. تو یہ قبر سے مراد صرف وہی قبر نہیں ہے کہ جس میں ہمارے جسم کو رکھا جاتا ہے اور بند کیا جاتا ہے، بلکہ جہاں جہاں ہمارا جسم ہوگا، اگر دریا میں پھینکا ہے تو دریا سے نکالا جائے گا، جانوروں کے بدن کا حصہ ہو گیا تھا وہاں سے وہ چیز نکالی جائے گی، اور اس طرح مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ کرے گا. تو قبر سے نکالنے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں جہاں اعضاء بدن پھیلے ہیں وہاں سے وہ بدن کے تمام اجزاء جمع ہوں گے اور انسان ایک مکمل شکل اختیار کر جائے گا. دوسرا سوال، کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم اماموں کے علاوہ بھی کسی نبی کی جانب سے شفاعت ہوگی اپنی کسی امت کے فرد کو یا نہیں ہوگی؟ یہاں پر احادیث انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ہر نبی کو بھی حق ہوگا اپنے زمانے کے مؤمنوں کے حق میں گواہی بھی دے اور ان کی شفاعت بھی کرے. یہ نہیں ہے کہ گزشتہ انبیاء کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا. یہ اگر کسی نے سمجھ لیا ہے تو اس کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے. ہر نبی کو اپنے مؤمنوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اگرچہ تمام
شفاعتوں کا مقام اعلیٰ رکھنے والا ہمارا نبی ہے. جیسے تمام صفات دیگر انبیاء میں ہوتی ہیں لیکن تمام صفات میں جو اعلیٰ ترین صفت ہے وہ ہمارے نبی کی ہے، اسی طرح یہ مقام بھی مقام شفاعت جو اعلیٰ ترین مقام ہے، مقام محمود جسے قرآن مجید نے فرمایا ہے اللہ کے نبی کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عنقریب ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ آپ خوشنود ہو جائیں، آپ مرتضی ہو جائیں، راضی برضا ہو جائیں. تو وہ مقام شفاعت اس کی بات ہی کچھ اور ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ بھی اپنے زمانے کے اپنے مومن امتی کی بھی شفاعت کریں. عاشق رسول حضرت اویس قرنی کی شفاعت کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے یقیناً ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ حتیٰ ایک مؤمن متقی جس کو شفاعت حاصل ہوئی ہے وہ آگے اپنے مؤمن بھائی کی شفاعت کر سکے گا. اس حد تک شفاعت کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بجھا ہوا چراغ ہے کسی جلتے چراغ سے روشنی پاتا ہے تو اس جو پہلے بجھا ہوا تھا اب جو جلنے لگا ہے وہ آگے کسی ایک بجھے ہوئے چراغ کو جلاتا ہے. اسی طرح شفاعت کا بھی چراغ اس طرح گھومتا رہے گا اور مؤمنین کی شفاعت ہوتی رہے گی. اس کا جو وسیع دائرہ ہے اس کی بھی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے اگلے پروگراموں میں. پروانہ مولا علی علیہ السلام کی جانب سے جس کو ملے گا وہ جنتی ہوگا، جس کو نہیں ملے گا وہ جہنمی ہوگا. تو کیا یہ شفاعت سے پہلے کی بات ہے یا شفاعت کے بعد کی بات ہے؟ پروانہ شفاعت سے پہلے کے نہیں، شفاعت کے بعد کی بات ہے. شفاعت سے پہلے پروانہ جنت کا نہیں ملے گا. جنت میں ابھی جانے کے لیے اور بھی مراحل ہیں، ان میں سے یقیناً ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ شفاعت جن کو میسر ہو جاتی ہے انہیں آخر کار پروانہ بھی دیا جائے گا. بالکل ویسے کہ جس کا ویزا چیک کر دیا جاتا ہے، جس کی پاسپورٹ کے اصلی ہونے کو دیکھ لیا جاتا ہے، ساری جانچ پڑتال ہو جاتی ہے، سیکیورٹی کے تمام مراحل سے اسے گزار دیا جاتا ہے اور آخر میں اس کا بورڈنگ پاس جو ہے اس کا دیکھ کر کے اندر بھیجا جاتا ہے. تو جو بورڈنگ پاس ہے نا آخر میں وہ مولا علی علیہ السلام کی بورڈنگ پاس ہے کہ اس پروانے کے بعد ہی کوئی جنت میں جائے گا جس بورڈنگ پاس کے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ یہ مولا علی کا شیدائی نہیں، عاشق نہیں، محب نہیں، تو وہ تو سیدھے کسی اور طرف لے جایا جائے گا. اگرچہ اعمال کے اعتبار سے بھی دوسروں سے بہت آگے نظر آتا ہو، لیکن اس معاملے میں بہرحال پکڑا جائے گا. وَقِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. قرآن کہتا ہے انہیں روکو، ان کو کہاں جانے دے رہے ہو، ان کو روکو کہ ان سے پوچھا جانے والا ہے. اور وہ پوچھا جانے والا آخری سوال مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور اہل بیت اطہار کی ولایت کا سوال ہے. میں انشاءاللہ ایک اور سوال جو اس سلسلے میں آیا اس کا بھی جواب دوں گا. عمران فضل صاحب ناٹنگم سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن موت کے نام کا ایک دمبا بھی ذبح کیا جائے گا. یہ تصورات اور خیالات ہیں جو بہرحال مشہور کر دیے گئے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ موت کو جو ہے نا دمبا بنایا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے. کوئی ایسی اتھینٹک ہمارے پاس اس کے لیے دلیل نہیں ہے. مسز رضوی نے سوال کیا کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو تسلی دیں کہ اگر امام موجود ہوتے تو چلو ان کے سامنے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، وہ ہمیں بخش دیتے یا ہمارے حق میں دعا کرتے یا پھر ہمیں سزا دے دیتے تاکہ ہم اطمینان سے اس دنیا سے جاتے کہ چلو مرنے کے بعد ایسا کچھ ہونے والا ہمارے ساتھ نہیں ہے. تسلی کس طرح ہم اپنے آپ کو دیں؟ جواب بہت واضح ہے. امام کی موجودگی میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایسا انتظام نہیں ہے کہ قیامت کے ان مراحل سے آپ کو بچا دیا جائے اسی دنیا میں اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بس ابھی کچھ نہیں. حتیٰ سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی کا جو واقعہ ہے، پیغمبر اسلام نے خود کاندھا دیا
جنازے میں شرکت کی اور فرمایا کہ میرے ساتھ 70,000 فرشتوں نے بھی اس تشییع جنازے میں شرکت کی، اس میں سردار ملائکہ حضرت جبرائیل بھی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ قبر میں اپنے ہاتھوں سے جس عظیم صحابی کو اتارا، اس کی ماں نے بھی جب کہا کہ سعدک اللہ یا سعد الجنہ، مبارک ہو اے سعد تمہیں جنت، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم نے کہاں سے یہ سمجھ لیا کہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا؟ اس کے لیے بھی بہت سارے مراحل ہیں، برزخ کی سختیاں ہیں، برزخ کے مشکلات ہیں۔ فرمائے اس نے کیا کیا کہ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود بہرحال یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا تھا، بد سلوکی کرتا تھا، جس کا نتیجہ بہرحال جس کا اسے خمیازہ بھگتنا ہے اور فشار قبر سے بھی گزرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر امام زمانہ بھی ہونا تو وہ جو مراحل ہیں ان مراحل سے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہی ہمیں خود گزرنا ہوگا۔ امام ہماری رہنمائی فرمائیں گے، امام کا لطف و کرم ہے، تبھی ہم آخر کار نجات پائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آخر کار فائنلی الٹیمیٹلی ایونچولی آپ کو ولایت کے ماننے کا جو فائدہ ہوگا کہ بہرحال آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے گا، نجات آپ کو ملے گی، لیکن برزخ کی مشکلات، برزخ کے حالات، برزخ کے بعد جو موت کے اس کے جو قیامت کے دن کے مسائل ہیں، بہرحال دو چار ہم سب کو ہونا پڑتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو معصومین سے ہٹ کر ہو اور سمجھے کہ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد برزخ کے حالات اور اس کے بعد تمام مسائل سے میں مطمئن ہو گیا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ تعظیم نقوی صاحب لندن سے بہت خوبصورت سوال کیا کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ حشر کا بھی ایک مرحلہ اسٹیشن جسے کہتے ہیں موقف الحشر، حشر میں جہاں اکٹھے کیے جائیں گے نا، تمام مخلوق خدا کو اکٹھا کیا جائے گا، وہاں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی وہاں کیٹیگریکلی کلیئرلی پتہ چلے گا کہ کون کس کو ماننے والا تھا، کس کا امام کون ہے، اور وہ جو اکٹھا ہو رہے ہیں وہ ہر کوئی اپنے اپنے امام کے ساتھ ہی وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ تو وہ حشر کا جو مرحلہ، اسی مرحلے میں یہ بات ہوگی۔ ولایت کا سوال کب ہوگا؟ جب سوالات کیے جائیں گے، موقف السوال یا موقف الحساب جو ہوگا نا، اسٹیشن کوشچننگ کا جو اسٹیشن ہوگا نا، اس اسٹیشن میں دی لاسٹ کوشچن will be انشاءاللہ about ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، مولا علی کے ولایت کے سائے میں رہے یا کسی اور کی محبت کا دم بھرتے رہے؟ بتاؤ، دشمن علی کے پیچھے چلتے رہے یا مولا علی ہی کو اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا مولا، اپنا آقا تصور کرتے رہے؟ وہ جو آخری سوال ہے وہ اسی موقف السوال کا آخری حصہ ہے۔ خادم حسین منچسٹر سے بہت خوبصورت انہوں نے سوال کیا کہ سورہ رحمان میں یہ جو ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی ہر چیز فنا کر دی جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ویبقى وجہ ربک، تمہارے پروردگار کا چہرہ وہ باقی رہے گا جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو یہاں پر وجہ رب کون ہے، وجہ اللہ کون ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی چہرہ ہے ظاہری؟ جب جسمانیات سے وہ مبرہ ہے تو وہ چہرہ کیسے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کا نہ چہرہ ہے، نہ اس کی گردن ہے، نہ اس کا جسم ہے۔ تو یہ جو اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے یہ کہ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی عظمت جو ہے وہ زندہ رہے گی، وہ قائم رہے گی، اس کی حکومت زندہ رہے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کچھ مفسرین نے اس کا مصداق مولا علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے کہ وہ چہرے پروردگار بن کر دنیا میں اس میں قیامت کے دن نمودار ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، معصومین کی کچھ تفاسیر یہی ہے کہ اس
وجہ اللہ سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ابو ذر لیڈ سے پوچھا کہ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ قیامت صغریٰ حضور امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، عالمی حکومت کے قیام کے بعد، قیامت سے پہلے کا وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں قیامت کے آثار نمودار ہوں گے اور اس کے بعد قیامت نمودار ہوگی۔ عراق میں ایمانی تحریک کے کوئی ایک احمد نام کا شخص ہوگا، ایسی کوئی بات احادیث سے ثابت نہیں کہ احمد نام کا کوئی شخص جو ہے وہ تیار ہوگا۔ البتہ ظہور صغریٰ کی بات کی گئی ہے، ظہور اکبر بھی ہے، ظہور اصغر بھی ہے۔ امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنے کا جو سلسلہ ہے کسی ایک آدمی کا بھی نہیں ہے، وہ دنیا میں آج ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ زمین ہموار ہوتی جا رہی ہے، ظلم و بربریت ایک طرف سے بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف سے حق و حقیقت کی آواز بلند کرنے والے بھی جرأت کر رہے ہیں اور بلند کر رہے ہیں دنیا کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ انشاءاللہ مرحلہ عنقریب طے ہونے والا ہے۔ شمس صاحب لندن سے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں، عشق رکھتے ہیں آپ، تو اللہ آپ کو یہ عشق مبارک کرے۔ آئیے امام حسین کے مشن کو سمجھیے، کوشش کیجئے کہ خالی صرف زیارت پر اکتفا نہ کریں بلکہ اطاعت کی طرف آئیں کہ امام حسین وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، کیا جو یزیدی لشکر نماز پڑھتا تھا ویسی میں نماز پڑھ رہا ہوں یا وہ جو امام حسین نے نماز پڑھی ہے ویسی پڑھ رہا ہوں۔ نماز میں بھی واضح فرق نظر آتا ہے اور ہر چیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ بہرحال اطاعت کریں تاکہ زیارت کا صحیح مفہوم آپ کے لیے واضح ہو۔ غیور عباس گلاسگو سے بہت عمدہ سوال کیا کہ یہ جو اعضاء و جوارح کی گواہی قیامت کے دن بتائی جاتی ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح بولیں گے، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ کنٹرول کرتا ہے، اعضاء و جوارح تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے بنایا کہ ایک مرکزی کمانڈ جو ہے اس کو رکھا ہے جسے عقل کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، وہ اس کے آرڈر پر یہ سارے بدن کے اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ عقل کو جو ہے وہ کنٹرول دیا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود کنٹرول ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح کا بھی لے لے گا۔ اللہ کے حکم سے ہمارے جوارح اور اعضاء بھی جواب دیں گے اور بولیں گے۔ جہاں تک ہمارے بعد محمد علی صاحب نے فنگر پرنٹ کی بات کی ہے، یہ جرم کو پہچاننے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن گواہی کا مطلب ہے کہ وہ بولیں گے، ہمارے بدن کے اعضاء بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارا کان جیسے قرآن کہتا ہے بولیں گے، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر خود بولیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسے اس دنیا میں اللہ نے دماغ کو کنٹرول دیا ہے، اس قیامت کے دن اللہ اپنے پاس کنٹرول رکھے گا۔ لمن الملک اليوم، قرآن مجید نے سوال اٹھایا ہے، بتاؤ قیامت کے دن کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، بس وہی حاکم ہوگا۔ یہ کنٹرول کسی کے پاس نہیں رہے گا، سب کچھ اللہ کے پاس رہے گا، لہٰذا بدن کے اعضاء و جوارح بھی گواہی اللہ کے حکم سے دیں گے۔ شازیہ ہماری بہن نے میرے خیال میں کوئی خواب پوچھنا چاہا، لیکن ہم خواب سے بہرحال معذرت ہی چاہیں گے۔ جاوید حر نے بھی خواب میں علم مبارک کی زیارت کی ہے اور کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ پھر بھی میں کہوں گا علم کو دیکھنا تو بہت سعادت کی بات ہے، لیکن علمدار کے نقش قدم پر چلنا یہ اس سے بھی زیادہ سعادت مندی کی بات ہے۔ امید ہے کہ ہمارے بھائی جاوید حر کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا اور انہوں نے جرأت کی ہے، بہت سارے اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود اہل بیت اطہار کے دروازے پر پڑاؤ ڈال دیا ہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہی محشور فرما ہے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، البتہ قیامت کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے۔ قبر سے پہلے ہمیں قبر کے لیے سامان مہیا کرنے ہیں۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ جو ہم اس دنیا سے لے جا سکتے ہیں وہ تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔